السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے جو ہمارا جنا عنوان تھا قیامت کے علامات، اس کی میں نے ابتدا تو کر چکا ہوں، جس میں میں نے دجال، مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے آنے کے قبل کی جتنے علامات ہیں اس پہ میں نے کہہ چکا ہوں۔ آج میں نے ایک ترتیب بنائی ہے میرے حساب سے، جو میں نے پڑھا جو سمجھا اس کے حساب سے میں نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ غالباً اللہ معاف کرے اگر میں اس میں غلط ہوں تو، مگر یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے ہے کہ قیامت کیسے آئیں گی اور اس کے بڑے اور چھوٹے علامات جو ہے وہ کیسے ہوئے۔ چھوٹے علامات کے بارے میں ہم نے بات کر چکے ہیں، ابھی جو بڑے بڑے علامات ہیں جو ہمارے دور سے شروع ہو رہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جو ہمارے دوران میں ہو رہا ہے وہ بے پردگی، لا علمی، بے حیائی۔ اب جو بڑی علامات آ رہی ہے اس میں یہ آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب میں پھر سے ہریالی ہوں گی اور نہریں بہیں گی، اس کی بھی ابتدا ہو چکی۔ پھر دریائے فرات جسے انگلش میں یوفریٹ کہتے ہیں، وہ پہاڑ کی جانب سے پھٹیں گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، یا پھر بہت سارا سونا نکلے گا، جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے، اور ہر لڑنے والوں میں سے 100 میں سے 99 کا قتل ہوگا۔ سوچو کتنے قتل غارق ہوں گی اور کتنے لوگوں میں لالچ ہوں گی، ہر کوئی چاہے گا اس سونے کو پانے کے لیے، اس کے لیے وہ لڑیں گے آپس میں، اور ہر 100 میں سے 99 کا قتل ہوگا۔ وہ اس کے علاوہ قسطنطنیہ، جسے ہم استنبول بھی کہتے ہیں، جو ترکی میں ہے، آج مسلم ممالک ہے، مسلمانوں کا وہاں پہ راج ہے، مگر یہ ہار جائیں گے، ہمیں شکست ہوں گی اس کی، اور یہ غیروں کے ہاتھ چلا جائے گا۔ یہ بھی علامات کی قیامت میں سے کیا علامات ہے۔ پھر ظلم و زیادتی عام ہوں گی۔ یہ ظلم و زیادتی عام ہوں گی، یہ کچھ لوکلائز کام نہیں ہوگا، ایک خطے کا یا پھر ایک ملک کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ پورے جہاں میں دیکھا جائے گا، ایک جنرلائز ہوگا کہ ہر جگہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوں گی، جو طاقتور ہے وہ غریبوں کو، یا پھر جو سطح میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عام انسان کو تکلیف دیں گے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مشرق میں سے ایک آگ ظاہر ہوں گی جو غالباً 3 سے 5 رات تک جلیں گی۔ اب مشرق بولے تو کیا؟ مشرق بولے تو بحرین ہوا، ایجپٹ ہوا، عراق ہوا، کویت ہوا، لبنان ہوا، فلسطین ہوا، سودان ہوا، یا سیریا ہوا، یہ ہے مشرق۔ اس جگہ سے ایک آگ چلیں گی جو 5 یا 7 رات تک جلیں گی، اور یہ ہونے کے بعد بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور زلزلے عام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے لے دے کے جو ہے جہالت عام ہوں گی، بے علمی عام ہوں گی، بے پردگی عام ہوں گی، یہ اپنے عروج پہ ہوں گی۔ جب یہ حال ہوگا تب اپنے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک بہت بڑی علامت جو ہے آخرت کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے ظہور یا پھر آپ کو پہچاننے کے 1 سال پہلے کا جو رمضان ہوگا، چاند گرہن ہوگا، اور اسی کے دن میں سورج گرہن ہوگا۔ سوچو کتنی بڑی علامات ہے کہ رمضان کا پہلا دن ہے، اسی رات میں چاند گرہن ہے، اور اسی کے دن میں سورج گرہن ہے۔ اور یہ وقت جو ہے، اس کے بعد جو ہوگا، جو صبح کا سحر کا وقت ہوگا، اس میں ایک بڑا دھماکہ یا ایک چیخ سنائی دیں گی۔ یہ چیخ پورے دنیا میں سنائی دیں گی۔ یہ بہت بڑی علامات ہوں گی کہ قیامت قریب ہے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا قریب ہے۔ اور اس چیخ کے نتیجے میں یا اس دھماکے کے نتیجے میں یا اس آواز کے نتیجے میں غالباً 70,000 لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہوں گے، 70,000 اندھے ہوں گے، 70,000 بہرے ہوں گے، اور غالباً 70,000 کنواری لڑکیاں جو ہے وہ بانجھ ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آواز سنو تو 1 سال کا رزق اور اناج اپنے گھر میں رکھ لو، کیونکہ اس کے بعد پوری دنیا میں جنگ و فساد ہوں گے، اور جنگ و فساد اپنے انتہائی پہ پہنچیں گی۔ تو یہ بڑی علامات ہے کہ یہ ان کی امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی اور قیامت کے بڑے علامات کی شروعات کی۔ اب جو امام مہدی ہوں گے ظاہر اس کے بارے میں نے بتایا ہوں۔ میں نے جو ہے غالباً پچھلے 46 47 48 جو ہے جمعہ کے بیانات میں اسی کے اوپر تفسیرہ کیا، قرآن میں، قرآن اور حدیث کے تعلق سے قیامت کے علامات میں سے غالباً میرا بیان نمبر 36 جو ہے یوٹیوب پہ، اس میں بھی میں نے یہ کہا۔ اب جو ہے اس کا میں تکمیل کر رہا ہوں، جس کی شروعات میں نے کی کہ بھائی عرب میں ہریالی ہوں گی، دریا فرات جو ہے اس میں سے پہاڑ یا سونا نکلیں گا،
قسطنطنیہ فتح ہوگا، زلزلے عام ہوں گے، زیادتی اور ظلم عام ہوں گی، مشرق میں 3 یا 5 دن کی آگ لگیں گی، جہالت اپنے عروج پہ ہوں گی۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے کے بعد میں نے کہا تھا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ آپ پہ حملہ کرے گا۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ جو بادشاہ ہوں گا یا پھر جو آپ کا دشمن ہوگا، در حقیقت آپ کے 3 دشمن ہوں گے۔ ایک ہوں گے یہودی، ایک ہوں گے نصرانی بولے تو کرسچن، اور ایک ہوں گے منافقین۔ اور آپ کو مدینے میں ہوتے ہوئے یا مکہ میں ہوتے ہوئے جو وہ جنگ کریں گا، آپ پہ جو پہلا وار کریں گا وہ ہوگا منافقین۔ منافقین میں سے بھی جو شخص ہے وہ ایک سفیانی ہوگا، بنو کلب کے خاندان سے ہوگا، اور یہ جو ہے اس کی پہلی جو لشکر ہے وادی بیدا میں دھس جائیں گے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہاں پہ وہ نہیں رکیں گا، اس کا پہلا لشکر وادی بیدا میں دھس جانے کے باوجود پھر سے وہ اپنے سارے جو ہے فوج جمع کریں گا اور آپ پہ حملہ کریں گا، مگر الحمدللہ وہ شکست پا جائیں گا، وہ ہار جائیں گا۔ جبکہ مہدی علیہ السلام کے پاس بہت کم اعضا ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گا، بہت لوگوں کے ساتھ حملہ کیا رہے گا، مگر وہ ہار جائیں گا۔ اور اس ہار کے بنا پہ مہدی علیہ السلام کو بہت سارے مال غنیمت حاصل ہوگا۔ یہ معاملہ ہوگا۔ تو پھر میں نے آپ سے کہا اس کے بعد میں جو ہے دجال نما ہوگا۔ دجال آنے کے بھی پہلے جو بڑے بڑے علامات یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے 30 جھوٹے دجال ہوں گے جو خود کو نبی، مسیح یا حتیٰ کہ خدا کا دعویٰ کریں گے، جو جھوٹے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ آئیں گا، تو اس کے آنے کے پہلے جو بڑی بڑی اور پکی نشانیاں وہ ہے کہ وہ بیسان کے کھجوروں کا جو باغ ہے وہ ضائع ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اب بیسان کے کھجوروں کا باغ کہاں ہے؟ یہ فلسطین میں ہے۔ پھر جبریہ جھیل جو ہے اس کا پانی بھی سوکھ جائے گا۔ اور جبریہ جھیل کہاں ہے؟ یہ ایک دم فلسطین کے سینٹر میں ہے۔ پھر جو ہے زگر کا جو چشمہ ہے جس کو ہم واٹر فال بولتے ہیں وہ بھی سوکھ جائے گا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ فلسطین اور جارڈن کے بیچ ہے۔ یہ چشمہ بھی سوکھ جائے گا۔ اور سب سے بڑی علامات یہ ہوں گے کہ اس کے آنے کے 3 سال پہلے 3 سال مسلسل زمین کی کھیتی اور پانی کم ہوں گی، جس کو ہم انگلش میں فیمن کہتے ہیں یا سوکھا یا اکال کہتے ہیں۔ اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ پہلے سال جو ہے آسمان سے 1/3 پانی کم ہوگا اور زمین سے 1/3 کھیتی کم ہوں گی۔ پھر اگلے سال پانی 2/3 کم ہو جائے گا، بارش اور کھیتی بھی 2/3 کم ہوں گی۔ اور اس کے اگلے سال مطلب تیسرے سال نہ زمین کچھ اناج اگائیں گی، نہ بادل کچھ پانی برسائیں گا، حتیٰ کہ فاقہ کشی ہوں گی، اور پورے دنیا میں جو ہے کھانے پینے کے نالے پڑ جائیں گے۔ لوگ جو ہے بھوکے پیاسے رہیں گے، یہ دجال آنے سے پہلے۔ اسی وجہ سے جب وہ آئے گا تو بہت سارا اناج، روٹی اور غذائیں لے کے آئیں گا۔ مگر اس کا جو ہے واقعہ میں نے بتایا ہوں، اس کے بیان میں دجال کے تعلق سے جو ہے اس میں اس کا تفسیر دیا ہوں۔ مگر اس کی پھر بات یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ صرف 40 دن رہے گا، اور وہ 40 دن میں اتنا بڑا فتنہ کریں گا، مگر 40ویں دن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اسے قتل کریں گے۔ اب اس کا قتل کہاں ہوگا؟ اس کا قتل جو ہے باب اللود پہ ہوگا۔ باب اللود جو ہے یہ فی الحال اسرائیل میں ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ بیت المقدس کے قریب میں ہے۔ وہاں پہ آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے تو باب اللود بتایا گیا جاتا ہے، آج بھی ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ تو باب اللود میں جو ہے ایک جھار ہے اور اس کے بازو میں ایک بہت بڑا کنواں ہے۔ باب اللود کے اس پیڑ کے نیچے اس کا قتل ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اسے اٹھا کے اس کنویں میں پھینک دیں گے، تو اس کا قتل ہوگا اور یہ ختم ہوگا۔ اب معاملہ جو ہے تیسرا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آنے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں گے، اور ایک تقریباً روایت میں ایسا تھا کہ غالباً امام مہدی علیہ السلام کے 7ویں سال یا 7 سال بعد آپ کا ظہور ہوگا۔ پھر امام مہدی آ چکے ہوں گے، دجال آ چکا ہوگا، یہ 2 لوگ آ چکے ہوں گے تب جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب دجال کا قتل ہوگا، اس کے بعد میں جو ہے یہودی اور جو یاجوج اور ماجوج کی دیوار توڑیں گے اور یہ ظاہر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج جو ہے یہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ ان کے تعلق سے بھی میں نے پچھلے بیان میں بتایا، یہ نہ دنیا کو رکھیں گے نہ آخرت کو رکھیں گے۔ ان کا خیال ایسا ہوگا کہ ہم نے زمانے کو بھی ختم کیا، مطلب دنیا کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، اور ان کی تعداد اتنی ہوں گی کہ جب
عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف یا ان کے حق میں ان کے گردنوں میں کیڑے ہوں گے اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے. پھر دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام تو ایک لمبی گردن والا پرندہ نمایاں ہوگا جو ان کے لاشوں کو اٹھا کے دنیا کے کنارے پھینک دیں گا. پھر آپ دعا کریں گے تو خوب پانی برسیں گا اور دنیا صاف ہوں گی، امن امان ہوگا. اور ان کی تعداد اتنی ہوں گی کہ ان کے ہاتھ سے جو چھوٹے ہوئے بھالے تیر کمان جو ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے غالباً 5 سال تک جلائیں گے. سوچو کتنی بڑی تعداد ہے ان کی. ان کے بھالے تیر کمان جو ان کے مرنے کے بعد بچیں گے دنیا میں، وہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہے صرف ان کے تیر کمان کو 5 سال جلا کے اپنے چولہا بنائیں گے. پھر میں نے بتایا تھا کہ آپ دعا کریں گے تو پورے دنیا میں جو ہے بارش ہوں گی، کھیتی باڑی ہوں گی، بڑے بڑے پھل فروٹ ہوں گے. پھر 40 سال کی زندگی آپ جئیں گے، پھر آپ وفات آ جائیں گے. آپ کے وفات کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کو دفن کیا جائے گا. آپ کے وفات کے بعد میں لوگوں میں نا اتفاقی ہوں گی، جہالت شروع ہو جائیں گی، لوگ قرآن اور اللہ سے انکار کریں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، دنیا دار بن جائیں گے. اس کی کھلی کھلی وجاہت یہ ہے کہ ان کا کوئی رہبر نہ ہوگا، ان کا نہ کوئی ولی ہوگا. یہ آپس میں ہی رہیں گے، نہ نبی ہوں گا، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی بڑا بزرگ ہوگا جو ان کا رہنما بنے. یا آپس میں نہ اتفاقی کریں گے. ان کو اگر ہدایت بھی دینے کی کوشش کی جائے تو یہ انکار کریں گے. اسی حالت میں رہیں گے. تب دخان ہوگا. دخان بولے تو کیا؟ دخان بولے تو بہت بڑا اسموک یا بہت بڑا دھواں. اس کی 2 روایتیں آتی ہے. ایک یہ آتا ہے کہ یہ آسمان سے نمایاں ہوگا اور ایک یہ آتا ہے کہ زمین سے ہوگا. آسمان سے ہونے کی ترکیب یہ ہے کہ ہم اسے اسٹرائڈ بول سکتے ہیں، اسٹرائک ہوں گی. یا پھر زمین سے جو ہے والکانو وغیرہ نکلیں گے. والکانو بولے تو آتش فشا یا برخان، یہ ہوگا، اس کا دھواں ہوگا. مگر یہ جو ہے مشرق سے شروع ہوگا. یہ مشرق سے شروع ہوتے ہوتے پورے دنیا میں پھیل جائیں گا. اور یہ ایک چھوٹی سزا ہوں گی دنیا والوں کے لیے تاکہ وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے، انکار کرے، کفر سے دور ہو جائے. اور اس کا جو اثر ہوگا دونوں پہ علیحدہ علیحدہ ہوگا. منافق پہ الگ اثر کرے گا، کافروں پہ الگ اثر کرے گا، اور مومنوں پہ الگ اثر کرے گا. مومنوں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اس دھوئے سے صرف ہلکی سردی ہوں گی یا پھر ان کو چھینکیں آئیں گی. مگر منافق اور کافروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کے گلے میں جائیں گا، ان کو سفوکیشن ہوگا، ٹھسکے ہوں گے، ان کی آنکھیں جلیں گی، ان کے کان میں گھسیں گا تو انہیں گھبراہٹ ہوں گی، ان کا دم گھٹیں گا اور یہ بے چین رہیں گے. یہ معاملہ جو ہے پورے 40 دن تک دنیا میں رہیں گا. پھر دھیرے دھیرے وہ بھی چلا جائے گا. اس کے باوجود اس کے بعد 3 لینڈ سلائڈ ہوں گے بڑے بڑے. اس کو ہم کشف کہتے ہیں اردو میں. جو ہے لینڈ سلائڈ بولے تو بڑے بڑے زمین دھس جائیں گے. اور یہ چھوٹی موٹی دھسن نہیں ہوں گی، یہ بہت بڑے بڑے علاقوں میں دھسن ہوں گی. یہ عرب کے ایک جو ہے مشرق میں ہوں گی اور ایک مغرب میں ہوں گی، پھر عرب میں ہوں گی. اب عرب کے مشرق میں بولے تو عراق ہے، کویت ہے، بحرین ہے. اور اگر مغرب کہو تو الجیریا ہے، موروکو ہے، لیبیا ہے، ایسی جگہ ہے. یہ 2 جگہ ہونے کے بعد خود عرب میں یہ ہوں گی. اور یہ اتنے بڑے دھسن ہوں گی کہ اس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جائیں گی، کھیتیاں تباہ ہوں گی، کئی نہریں تباہ ہو جائیں گی، کئی گھر وغیرہ جو ہے اس میں دھس جائیں گے. اور ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ جب اتنی بڑی دھسن ہوں گی تو اس کے بعد زلزلے اٹھے یا پھر سونامی آئے. یہ ہونے کے بعد پھر لوگ جو ہے بہت سارے اس سے توبہ کر لیں گے اور بہت سارے جو ہے اپنے دین سے دوری رہیں گے، اٹکے رہیں گے. اس کے باوجود بھی پھر جو ہے لوگوں میں ڈر اور خوف بنا رہیں گا. اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑی علامات اللہ ان پہ نمایاں کریں گا کہ اس کے بعد کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. جو حق پہ رہیں گے وہ حق پہ رہیں گے، جو منکر ہے وہ منکر ہی رہیں گے. وہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا. اس کے بعد جو ہے یہ قیامت کی بہت بڑی اور بہت قریبی نشانی ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا. ہم ڈیلی دیکھتے ہیں سورج جو ہے مغرب میں ڈوبتا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے. یہ اس کا اینڈ ٹائم میں ایسا ہوگا کہ ایک رات جب سورج ڈوب جائے گا تو لوگ سو جائیں گے، اور وہ رات اتنی لمبی ہوں گی کہ لوگ سوئے رہیں گے، اٹھیں گے تو دیکھیں گے پھر رات ہے، پھر سو جائیں گے، سوچیں گے کہ جلدی آنکھ کھلی، پھر اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہاں وہ ابھی بھی رات ہی ہے. لوگ پریشان ہوں گے، ان کی نیند پوری ہو چکی ہوں گی. لوگ ہی نہیں، اس کے علاوہ چرند اور پرند بھی سب جاگیں گے مگر اندھیرا ہی دیکھیں گے اور سب حیران رہیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ رات ختم نہیں ہو رہی. اب دیکھا گیا تو جس طرف رات ہوں گی اس کے برعکس دوسری جگہ جو ہوگا وہ دن ہوگا،
اور لوگ وہاں دین سے پریشان ہوں گے کہ سورج ڈوب نہیں رہا، مگر جہاں پہ رات ہوں گی پھر دن کی طرح الٹی طرف سے مطلب مغرب کی طرف سے سورج لوٹ آئے گا، اور انسان اور جانور جو ہے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مگر یہ سورج جو ہے بہت بہت طلوع ہو کر چاشت یا ظہر تک چڑھے گا اور پھر واپس مغرب کی طرف ہی لوٹ کے جا کے ڈوب جائیں گا۔ یہ واقعہ دیکھ کے لوگ پریشان ہوں گے، سمجھ جائیں گے کہ قیامت بہت بہت قریب ہے۔ بہت سے لوگ مسجد کی طرف دوڑیں گے، توبہ کریں گے، توبہ باللہ کریں گے، مگر ان کے توبہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نشانی کے بعد جیسا سورج طلوع ہو جائیں گا توبہ کے اللہ دروازے بند کر دیں گا۔ اب جو مومن ہے وہ مومن ہی رہیں گے، اور جو کافر ہے وہ کافر ہی رہیں گے۔ اس میں بھی جو ہے معاملہ جو ہے لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ دابت الارض کو بھیجے گا۔ اب یہ دابت الارض کیا ہے؟ دابت الارض بولے تو دابت بولے تو جانور، ارض بولے تو زمین، زمین کا جانور۔ یہ جو ہے سورج کے واقعے کے ہی دن یا اگلے دن یا اس کے قریب قریب میں ہی یہ جانور نکلیں گا۔ یہ کہاں سے نکلیں گا؟ یہ صفا پہاڑ سے نکلیں گا۔ یہ صفا پہاڑ کہاں ہے؟ یہ صفا اور مروہ والا پہاڑ ہے جو کعبۃ اللہ کے بہت قریب ہے، جہاں پہ آج حجی لوگ یا پھر عمرہ جانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جہاں صحیح کرتے ہیں۔ تو صفا پہلا پہاڑ ہے، مروہ دوسرا پہاڑ ہے۔ تو یہ صفا پہاڑ چاک ہوں گا، اس میں سے وہ جانور نکلیں گا اور لوگوں کی طرف چلیں گا۔ اس وقت جو ہے ایسا ہوگا کہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، قرآن کی آیت جھٹلاتے ہوں گے، قیامت سے غافل ہوں گے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے ہوں گے۔ اور تو جب یہ جانور سورج کا معاملہ ہو چکا ہوگا پھر بھی اس سے انکار کیا جائے گا، تو یہ جانور اتنا بڑا اور اتنا عجیب ہوں گا کہ لوگ اس کو دیکھ کے خوفزدہ ہوں گے، مگر یہ لوگوں سے کلام کریں گا، باتیں کریں گا، اور ان کے ایمان پر ان کو جو ہے خلاصہ کرے گا۔ اس کے جو حقیقت میں 4 پیر ہوں گے جو اونٹ جیسے ہوں گے، 2 ہاتھ ہوں گے چھوٹے چھوٹے، اس کے کئی چھوٹے چھوٹے چڑیا جیسے پنکھ ہوں گے، سر جو ہوں گا بیل نما ہوں گا، مطلب اس پہ سینگ بھی ہوں گے، کان جو ہوں گے وہ ہاتھی جیسے ہوں گے، پونچھ جو ہوں گی بھیڑے جیسے ہوں گی۔ لوگ اس کو دیکھ کے حیران بھی ہوں گے اور خوفزدہ بھی ہوں گے، مگر یہ لوگوں سے بات کریں گا، لوگ اس سے ڈریں گے اور ڈر کر یہ مان لیں گے کہ آج ابھی ہماری خیر نہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ حقیقت میں بند ہو چکا، اور یہ آخری نشانی ہے کہ ہمارے پہ اب قیامت قریب ہے۔ تو لوگ پھر مسجد کی طرف دوڑیں گے، توبہ کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، مگر اس کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگ اس کو دیکھ کے پریشان ہوں گے تو یہ لوگوں کی طرف راغب ہوں گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوں گی، اور ایک ہاتھ میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی۔ جو کافر ہوں گے اسے وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے داغیں گا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، اور جو مومن ہوں گے اس وقت ان کے سر پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پھیر دیں گا، جن سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور باقاعدہ ایک دوسرے کو لوگ دیکھ کے پہچانیں گے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے۔ اتنے خلاصے وار ہوں گے، یہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے چلیں گا اور سب پہ نشانی کر کے یہ غائب ہو جائیں گا۔ حتیٰ کہ جب اس کے جانے کے بعد میں لوگ آپس میں بات کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے کہ کوئی کافر کہیں گا کہ آج میں نے مومن سے بات کی، یا اس سے میں نے سودا کیا، یا پھر جو مومن ہوں گا وہ باقاعدہ کہیں کہ آج میں نے کافر کے بیچ میں گیا تھا، کافر سے بات کیا، یا کافر کے ساتھ سودا کیا۔ اتنا کھلے طور پہ مومن اور کافر جدا ہو جائیں گے۔ اس کے جانے کے بعد پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلیں گی دنیا میں۔ یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے یہ لوگوں کو جو مومن ہوں گے ان کو بغلوں سے ان کو بیمار کریں گے، ان کو اٹھا لے جائیں گی اور ان کی موت ہو جائیں گی۔ پورے دنیا میں جتنے بھی مومن ہوں گے اس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ان کی پرسکون ان کی موت ہو جائیں گی۔ اب جب ان کے انتقال کے بعد میں سوچو کیا حال ہوگا؟ دنیا میں صرف کافر اور منافق رہیں گے، کوئی مومن نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا نام لینے نہیں ہوگا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ کھلے طور پہ منمانی کریں گے، جہالت عام ہوں گی، علم اٹھ چکا ہوگا، نماز کی کوئی ترغیب نہیں ہوں گی، روزہ دار نہیں ہوں گے، نہ حج کیا جائے گا، نہ روزے رکھا جائیں گے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا بھی یہ لوگ بے حرمتی کریں گے۔ ایسا جب دور آئے گا پھر یمن سے ایک بہت بڑی آگ نکلیں گی جو پوری دنیا میں گھومیں گی، اور اتنی بڑی آگ ہوں گی کہ لوگوں کو
محشر کی طرف دوڑائیں گی۔ یہ میدان محشر شام میں ہے۔ لوگ چاروں طرف سے یہ آگ سے ڈریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ دن میں چلیں گی اور رات میں رکیں گی تاکہ لوگ آرام کریں، اور جیسے دن ہوگا پھر یہ آگ شروع ہوں گی اور لوگ اس سے دور بھاگیں گے، اور جو اس سمت میں آئیں گے، اس کے ضمت میں آئیں گے اور جل کے راکھ ہو جائیں گے، اس سے لوگ اس سے بھاگیں گے، اور بھاگ بھاگ کے یہ جو ہے آگ لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دیں گی۔ جیسے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، بے شک یہ کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، یہ اس میں کوئی مومن نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ یہ قیامت جو ہے میرے امت کے بدترین لوگوں پہ آنے والی ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جو ہے میرے امت کے بدترین لوگوں پہ آنے والی ہے، تو یہ بدترین لوگوں کی امت پہ جو میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہوں گی، زمین ریزہ ریزہ پار ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں گے اور لوگوں کی موت ہو جائیں گی۔ یہ ہے ایک منظر قیامت کا جو میں نے اپنے حساب سے ترتیب دی ہے۔ واللہ عالم، اللہ مجھے معاف کرے کہ اگر ترتیب غلط ہو تو، کیونکہ میں جو سمجھا ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے میں نے ترتیب بنائی کہ عرب میں ہریالی ہوں گی، دریائے فرات جو ہے وہ سونا اگلے گا، قسم دنیا فتح ہوں گی، ظلم و زیادتی عام ہوں گی، مشرق سے جو آگ نکلیں گی وہ 3 رات چلیں گی، اور اس کے بعد زلزلے نما ہوں گے۔ اس کے بعد میں جو ہے امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، پھر لوگ ان پہ بیعت کریں گے، پھر وہ چیخ نکلیں گی اور وہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا واقعہ ہوگا۔ پھر سفیانی بادشاہ جو ہے بنی کلب کا جو ہے آپ پہ حملہ کریں گا مگر شکست پائیں گا، جس کے ذریعے آپ مال غنیمت پائیں گے۔ پھر دجال نما ہوں گا، دجال اپنی جادوگری بتائیں گا، لوگوں کو دین سے گمراہ کریں گا اور خود کا خدائی دعویٰ کریں گا۔ بسان کے کھجور کے کھیت جو ہے وہ سوکھ جائیں گے، جبریہ جھیل سوکھ جائیں گی، زگر کا چشمہ جو ہے وہ سوکھ جائیں گا۔ 3 سال جو ایک تہائی کر کے پانی اور زمین سے کھیتی بند ہو جائیں گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ظہور ہوں گے، دجال کو ختم کریں گے، یاجوج ماجوج جو ہے وہ نما ہوں گے، پوری دنیا کو تہس نہس کر جائیں گے۔ یہ جو یاجوج اور ماجوج ان کے تعلق سے آتا ہے، یہ یافس بن نوح، مطلب نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافس ہے ان کی نسل سے ہوں گے، یہ ظاہر ہوں گے اور یہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ان کے گردنوں میں کیڑے ہوں گے، یہ فنا ہو جائیں گے۔ پھر بڑی گردنوں والے پرندے آ کے ان کو اٹھا کے درکنار بھیجیں گے۔ پھر دنیا میں امن ہوگا، 5 سال تک ان کی لکڑیاں بھالے وغیرہ جلائے جائیں گے، خوب بارش ہوں گی، خوب کھیتی ہوں گی، خوب پھل فروٹ ہوں گے۔ 40 سال کی زندگی عیسیٰ علیہ السلام جئیں گے، پھر وفات پائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ پھر لوگوں میں جہالت پھیلیں گی، نافرمانی ہوں گی، قرآن اور اللہ سے انکار کیا جائے گا۔ پھر دخان ہوگا، جو اسموک میں نے کہا، جو مومنوں کے لیے ہلکا ہوگا اور کافروں کے لیے بھاری ہوگا، جو 40 دن رہیں گا۔ اس کے بعد 3 لینڈ سلائڈ یا کشف ہوں گے، جو ایک عرب کے مشرق میں، ایک مغرب میں اور خود ایک عرب میں۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں میں خوف اور صدمے ہوں گے۔ پھر آخری میں سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر دابۃ الارض نکلیں گا، دابۃ الارض نکلنے کے بعد میں سب کا خلاصہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں جو ہے یمن سے ایک آگ نکلیں گی جو لوگوں کو میدان محشر میں جمع کریں گی، اور پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کے دنیا ختم کر دیں گے۔ یہ ایک سلسلے وار میں نے بنایا ہوں، اللہ کرے ہمیں یہ چیزیں یاد رہے۔ میں چاہتا ہوں یہ آپ یاد رکھو، آپ کے نسلوں اور اپنے اولاد تک یہ باتیں ڈالو، اور میں تو چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اپنے آپ سے شروعات کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف راغب ہو، چاہے ہم کتنے بھی بڑے گناہ گار ہیں، اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ ہم خود پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، پھر ہمارے نسلوں کو سدھاریں۔ اللہ کرے ہمیں اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہر دور کے ہر فتنے سے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم